اور آدم علیہ السلام، آدم کا معنی ہوتا ہے زمین کا جو اوپر والا حصہ ہے، عدیم الارض. تو آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اس لیے آدم کہا جاتا ہے، گندم گو رنگ، مٹی والا رنگ. لیکن جو اگلی بات ہے شاید نہ سنی ہو، اگر کسی نے سنی ہو تو مجھے خوشی ہوگی. الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیسز. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، تفسیر جواہر القرآن کے حوالے سے اِذْ قَالَ رَبُّكَ متعلق ہے بداوع توحید مع دلیل عقلی. یہ متعلق ہے بداوع توحید مع دلیل عقلی. پکار رب کی ہے، وہی سننے والا ہے، معبود وہی ہے. یاد کر جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کے لیے بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں جان نشین. مراد آدم علیہ السلام ہے، وہ زمین میں جان نشین بہی معنی اللہ کے احکام پہنچانے والے. دوسرا معنی خلیفہ کا یہ ہے کہ بعض کی جان نشینی کرے گا. ایک جائے گا، دوسرا اس کا جان نشین، تیسرا پھر اس کا، جس طرح کہتے ہو جان نشین شیخ القرآن فلاں. یہ سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی. کہنے لگے کیا بناتا ہے تو اس زمین میں اس کو کہ فساد مچائیں گے اس میں اور بہائیں گے خون کو. اس کی اولاد آگے فساد برپا کرے گی، خون بہائے گی. انہیں کیسے پتا تھا؟ یہ تو عالم الغیب نہیں کہ کل ایسے ہوگا. اصل انسان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے رب کائنات نے جنات کو پیدا کیا. انہوں نے یہ کام کیے، من یفسد فیہا ویسفک الدماء. اللہ رب العزت نے ملائکہ کو بھیجا، انہوں نے انہیں جزیروں میں بھیج دیا. اب جب اللہ رب العزت نے کو مشورہ نہیں کیا، اطلاع دی. مشورہ وہ کرتا ہے کہ غلطی کا احتمال ہو، کہ مجھ سے کو فرق نہ لگ جائے. اللہ پاک غلطیوں سے، غلط فیصلوں سے پاک ہے. جو بطور اطلاع تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ. جی تو انہوں نے قیاس کر کے کہ جس طرح جنات نے کیا تھا یہ انسان بھی ایسے کرے گا، تب کہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، قتل و غارت. حالانکہ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں ساتھ تیری تعریف کے، اور ہم تیرے لیے پاکی بیان کرتے ہیں. بخاری شریف کی آخری حدیث سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب دیکھو نا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اور حمد اکٹھے ہیں. یہاں دیکھا نسبح بحمدک، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں ساتھ تیری تعریف کے. تو اس کلمے کی کیوں فضیلت ہے؟ اس میں تسبیح بھی ہے اور حمد بھی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. قال انی اعلم ما لا تعلمون.
فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ دلیل ہے کہ ملائکہ عالم الغیب نہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، وہ فرماتی ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں انہیں نور سے پیدا کیا گیا، خلقت الملائکۃ من نور، یہ نور سے بنائے گئے، جس طرح جنات آگ سے، انسان خاک سے۔ تو میری ماں نے فرمایا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، کھانے پینے سے یہ پاک ہے۔ اور قرآن مقدس فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے نا وہ اس حکم میں کوئی نافرمانی نہیں کرتے۔ لیکن عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب اللہ ہی کی ذات ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، رب کائنات نے انسان کی برتری کو ظاہر کرنا تھا، افضلیت کو ظاہر کرنا تھا۔ کیوں؟ جس میں شر ہے ہی نہیں اس کا اتنا مقام نہیں جتنا جس میں خیر بھی ہے شر بھی ہے، اور پھر اس میں خیر ہی خیر نظر آئے۔ فرمایا فرشتوں تمہارے اندر شر کی طاقت نہیں، تم نہیں کر سکتے ہو، میں ایسی مخلوق بنانے لگا ہوں جن میں خیر بھی شر بھی، اچھائی بھی کر سکیں گے برائی بھی کر سکیں گے، پھر جب وہ خیرات کو سمیٹ لیں گے تو ان کا مقام زیادہ ہوگا، تم سے بھی بڑھ جائے گا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سکھا دی آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام۔ اور یہ سکھانا پڑھانا ایک فطرتاً تھا، جس طرح کہ بھینس کے بچے کو کون سکھاتا ہے پانی میں تیرنا، مرغی کے بچے کو کون سکھاتا ہے کہ چیل آ رہی ہے تیری دشمن ہے، ماں کے پروں میں داخل ہو جاتے ہیں، یہ سب فطرتاً سکھانا ہے۔ تو ہاکذا علم آدم الاسماء کلہا، سکھا دیے آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے تمام چیزوں کے نام، یہ کو پورے جہان کی نہیں، جو جو ضرورت تھی۔ بعض مفسرین نے مثال دی یہ کلہاڑا ہے، یہ ہڈیا ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ مقصد تھا۔ ثم عرضہم، پھر پیش کیا ان چیزوں کو، علی الملائکہ، فرشتوں پہ، وہ جتنی چیزیں تھیں ان کو پیش کیا فرشتوں پہ۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، فرما خبر دو تم مجھے ان چیزوں کے ناموں کی۔ کل میں ان ساتھیوں کو بخاری شریف میں پڑھا رہا تھا، 3 لفظ ہیں، حدثنی، اخبرنی، انبانی۔ اگر کوئی شاگرد کہے کہ استاد نے یہ مجھے حدیث بتائی تو حدثنی حدثنا آئے گا، واحد ہو تو حدثنی، جمع ہو تو حدثنا۔ اگر استاد کہے شاگرد نے یہ حدیث مجھے بتائی، انبانی، اخبرنی اور اخبرنا آئے گا۔ لیکن اگر کوئی پڑھائے نہیں، کہے جا میری کتاب ہے تجھے اجازت ہے، یا اتنی حدیثیں ہیں میں سب کی تجھے اجازت دیتا ہوں، اس میں ہوگا انبانی یا انبانا۔ اتفاقاً بات آ گئی تو آپ بھی یاد کر لینا، حدثنی شاگرد جی کہے، اور اخبرنی استاذ کہے، اور انبانی پڑھنے پڑھانے والی بات نہیں، اسی طرح اجازت مل جائے۔ بہرحال فقال انبئونی، اب اللہ نے فرمایا فرشتوں مجھے خبر دو ان چیزوں کے ناموں کی اگر ہو تم سچے۔ تو فرشتے کہنے لگے سبحانک، پاک ہے تو اللہ، ہمارے اندر یہ کمزوری، ہم معذرت کرتے ہیں، تو عالم الغیب ہے، اور ہماری کیا حالت ہے، لا علم لنا، ہمارے لیے کوئی علم نہیں ہے مگر جو تو سکھا دے، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی تو ہے خوب جاننے والا، خوب حکمت والا۔ اب دیکھو فرشتے جواب نہ دے سکے، ادھر فرمایا آدم انبئہم باسمائہم، ان کو خبر دے ان چیزوں کے ناموں کی جو میں نے آپ کو ابھی بات بتائی حدثنی وغیرہ،
یہ حدیث کی اصطلاح ہے، وہ تو اتفاقاً آئی تو میں نے آپ کو بتا دی۔ فرمایا اے آدم خبر دے ان کو ان چیزوں کے ناموں کی، یہ جتنے نام ہیں ان کو بتا دو۔ فلما انبأهم باسمائهم، پر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی ان چیزوں کے ناموں کی، فرما کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا؟ استفہام استقراری، بے شک میں جانتا ہوں آسمان و زمینوں کی پوشیدہ چیزیں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ بعض اوقات جلدی بات اس لیے ہوتی ہے کہ ذہن سے نہ نکل جائے۔ یہ عالم مولانا عالم واحد متکلم فعل مضارع ہے، فعل مضارع میں استمرار ہوتا ہے حذیفہ۔ اب میں نہ کرو وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ، میں ہمیشہ جانتا ہوں، یہ نہیں کہ وقتی طور پہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ تبدون اصل میں تبدیون تھا۔ ایک بات ذہن میں رکھے، فرشتوں کو فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے خبر دو ان چیزوں کے ناموں کی، اور آدم علیہ السلام کو فرمایا انبئہم باسمائہم، ان کو خبر دو۔ انہیں استاد بنا کے فرمایا، استاذ کا مقام زیادہ ہے نا، کہ یہ استاد ہے، انبئہم باسماء، ان کو بتا، یہ اس میں حکمت ہے۔ فرما کیا میں نے نہیں کہا تھا؟ یہ نہیں کہا تھا، انی عالم، بے شک میں جانتا ہوں آسمان و زمینوں کی پوشیدہ چیزیں، میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے تھے کہ کیوں بناتا ہے، اور جو تم چھپا رہے تھے فرشتوں کہ اللہ ہماری جیسے کوئی مخلوق پیدا نہیں کرے گا۔ ربنا تقبل منا، اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، ملائکہ یہ علوکہ سے ہے۔ علوکہ کا معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانا، تو فرشتے بھی پیغامات پہنچاتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ دوسرے نمبر پہ شاید پہلے یہ بات نہ سنی ہو، اور سنی ہو تو اس سے بھی زیادہ خوشی ہے، تجدید ہو جائے گی۔ حذیفہ ادھر دیکھو کہ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے پیدا کیا اس جہان میں، عالم اجساد میں آدم علیہ السلام پہلے ہیں، سبحان اللہ۔ عالم ارواح میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے، آپ کی روح کو سب سے پہلے بنا ہے۔ ایک تو یہ آپ خوش ہو۔ اور آدم علیہ السلام، آدم کا معنی ہوتا ہے زمین کا جو اوپر والا حصہ ہے، عدیم الارض۔ تو آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اس لیے آدم کہا جاتا ہے، گندمگو رنگ، مٹی والا رنگ۔ لیکن جو اگلی بات ہے شاید نہ سنی ہو، اگر کسی نے سنی ہو تو مجھے خوشی ہوگی، آپ کھڑا کر کے بتا دینا۔ یہ جو میں نے عالم اجساد، عالم ارواح کی پہلے بات سنی ہے کسی نے کہ عالم اجساد میں آدم علیہ السلام ہے، عالم ارواح میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، لیکن علمی اعتراض، علمی اختلاف۔ علامہ احمد سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت کچھ کہتے تھے۔ جو بھی تھا نا، ان کی نبی علیہ السلام سے بڑی محبت تھی، اور میں کہا کرتا ہوں نام کی بھی محبت ہو نبی علیہ السلام کے ساتھ، وہ بھی کام دیتی ہے۔ اسی میں سب کو دعوت دے رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتے ہو، یہ تو میرا یقین ہے، لیکن اور اس سے زیادہ محبت اور اس پہ ثبوت دینا ہے اتباع سنت کا، اتباع سنت کا، سنت کی تابعداری کا۔ تھوڑی سی ایک بات آ گئی تو چلو ضمناً کر دیں۔ اللہ پاک نظر بد سے بچائے، اللہ پاک نظر بد سے بچائے، تکبر سے بچائے۔
مجھے کئی ساتھی، اپنے شاگرد، اپنی اولاد، اپنی برادری، دوست سوال کرتے ہیں کہ سفر کر کے آتے ہو پھر پڑھانا شروع کر دیتے ہو، اور واقعی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میرا جسم ٹوٹا ہوا ہے، میں کیسے، لیکن الحمدللہ الحمدللہ پڑھانے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ اگلی بات بہت بڑی ہے، وہ میرے اندر ہے نہیں لیکن تھوڑی سی خوشبو ہے کہ اتباع سنت ہونا انسان کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، اپنے اچھے مشن میں وہ لگا رہتا ہے، کبھی محسوس نہیں ہوتا۔ اب یہ اس کا اجرا آگے آپ کر لینا، کیونکہ میرے اندر نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، کوئی نہیں، لیکن تھوڑی سی خوشبو ہے کہ کچھ چیزیں ہیں الحمدللہ سنت کی تابعداری کرتا ہوں، اور اللہ پاک کی طرف سے یہ رحمت ہے، فضل ہے، اس درجے کی تھکاوٹ پڑھا پڑھا کی بھی نہیں ہوتی، بول بول کی بھی نہیں ہوتی۔ جمعے کے دن مریض دیکھ رہا ہوں، پھر جمعہ، پھر سوال و جواب، پھر کئی کام، پھر رات کو مطالعہ کر رہا ہوں، اپنے ٹائم پہ سو رہا ہوں۔ یہ مال اللہ کی رحمت ہے۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، میرے اندر نہیں تو آپ پیدا کریں، پوری زندگی اتباع سنت میں گزاریں۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ دورہ تفسیر پڑھاتے تھے، رات کو تراویحوں کا خلاصہ، جتنی منزل ہے سب کا خلاصہ، پھر تقریریں ہو رہی ہیں، اور استاد مولانا رسول اللہ صاحب حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دورہ تفسیر پڑھتے تھے، پھر صبح تہجد میں کھڑے ہیں، یاسین والقرآن حکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ پھر اس کا نتیجہ دیکھا، ہمارے جتنے اکابرین تھے، آج ہمارے پاس اے سی والی گاڑیاں ہیں، وہ تو عام گاڑیوں پہ سفر کرتے تھے۔ کوکب صاحب حفظ اللہ کہتے حضرت شیخ 3 سیٹیں لے لیتے تھے، یہ ساتھ ہوتا تھا نعت خان، تو سو گئے، بس میں سو گئے، وہاں پہنچے تقریر کی، پھر سفر کر۔ کوئی میری بات کو سمجھو، اتباع سنت، سارے وعدہ کرو، کوشش کرو کہ اتباع سنت کی، اتباع سنت ہوگی نا، یقین کرنا، کمزور ہوگے، موٹے ہوگے، تازے ہوگے، چھوٹے ہوگے، بڑے ہوگے، سندھی ہندی، شہری دیہاتی، کالے گورے، اللہ پاک اتباع سنت کی برکت سے اندر ایک طاقت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بھی اتباع سنت کی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت اس سے یہ فضل فرماتے ہیں کہ انسان کو ایک روحانی طاقت مل جاتی ہے۔ اب ذرا بات سمجھنا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، آدم علیہ السلام کو عدیم الارض سے بنایا، پھر زمین کی 60 جزوں سے بنایا، دیکھو 60 جزوں کو اکٹھا کیا، یار یہ چیز کتنی چیزوں سے بنی ہے، سٹیل ہے، اس میں فلاں ہے، اب آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو آدم علیہ السلام کو زمین کی 60 جزوں سے بنایا۔ اب سمجھنا، یہ جو 60 کا عدد ہے یہ بھی بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اگر نہ سمجھ آئے تو یہاں سے دیکھ لو، زہار کا کفارہ ہے، روزے کا کفارہ ہے 60، تو 60 کا عدد بہت مبارک عدد ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا میری امت کی آخر میں جو عمریں ہوں گی وہ 60 ہوں گی، تو آخر 60 کے عدد میں بہت ساری برکات ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی جو عمر مبارک ہے، شمائل ترمذی میں مختلف روایتیں آتی ہیں، زیادہ تو یہ ہے نا کہ آپ کی عمر 63 سال ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، بعض میں 65 آئی ہے کہ پیدا ہونے والا سال بھی پورا سال شمار ہوتا ہے، اور جو وفات فرمائی وہ بھی پورا سال، اس لیے 65 کا، ورنہ ہے 63۔ اور بعض روایات میں میرے آقا کی عمر مبارک جو ہے وہ 60 آئی ہے، وہ بھی اس لیے کہ عرب اکائیوں کو حذف کر دیتے ہیں، ہے 63 سال عمر، لیکن یہ جو 60 ہے نا وہ اکائیوں کو حذف کر کے ہے۔ بہرحال جو 60 کا ایک جو لفظ ہے، یہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ ایک بہت معتبر لفظ ہے، یہ ایک گہری بات ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے تقریباً 1 لاکھ اپنی اولاد سے دنیا میں دیکھ لیے تھے، اور پھر دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ یہ تو اتفاقاً باتیں شروع میں تو ہو گئی، آگے چلتے ہیں آپ جی۔
قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ جی آگے چلو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، غیر منصرف، یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں کے لیے سجدہ کرو تم آدم کے لیے، یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت والا نہیں تھا، یا ہمارے لیے بیت اللہ ہے قبلہ، ان کے لیے آدم کو قبلہ بنا دیا۔ سجدہ کسی دور میں غیر اللہ کو عبادت والا جائز نہیں۔ پھر انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس، یہ فرشتہ نہیں تھا، فرشتوں میں رہتا تھا کثرت عبادت کی وجہ سے، تو کوئی اس پہ متکبر نہ ہو، اپنے آپ کو نہ سمجھے میں بڑی عبادت کرتا ہوں۔ بلوالی والے استاد عبد القدوس رحمہ اللہ فرماتے تھے آسمان پہ کوئی چپا زمین نہیں تھی، بالش زمین، جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ کثرت عبادت مراد ہے، لیکن تکبر کیا تو کچھ نہ رہا۔ الا ابلیس، ابلیس مایوس ہونا، یہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں رہتا تھا، طاؤس الملائکہ اس کا لقب تھا، فرشتوں کا سردار۔ واستکبر، تکبر کیا، اور تھا کافروں میں سے، اللہ کے علم میں ہو گیا کافروں میں سے، کان اب میں نے سارا کے جی سجدہ نہیں کیا۔ فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون، اصول شاشی میں پڑھو گے یا پڑھ لیا ہوگا، فرشتوں نے سجدہ کیا تو ہو سکتا ہے للاکثر حکم الکل ہو تو کلهم آیا، ہو سکتا ہے کسی نے پہلے کیا ہو کسی نے بعد میں تو اجمعون آیا، کوئی اعتراض نہیں رہا، کوئی باقی نہ رہا، سب فرشتے۔ جی ابلیس لعنتی نے 4 گناہ کیے، ایک امر الہی کی مخالفت، دوسرا آدم علیہ السلام کی تحقیر کہ میں اسے سجدہ کروں، تیسرا تکبر، اور چوتھا مفارقت جماعت، اپنی جماعت کو چھوڑا تھا۔ جب صحیح تھا تو فرشتوں میں مل کے فرشتہ شمار ہوتا تھا، ذرا سمجھنا، اور جب جماعت کو چھوڑا پھر حیثیت نہ رہی، اللہ نے نکال دیا۔ اس لیے جماعت کو چھوڑنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آج 2 کتابیں پڑھ کے ہر کوئی اپنا مسئلہ علیحدہ بنائے ہوئی ہے۔ ہم نے بھی 38 سال ہو گئے کتابیں پڑھائی ہیں، فاضل دیوبند سے پڑھا ہے، اللہ کے ولیوں سے پڑھا ہے، جو کچھ سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحم اللہ کی تحقیق ہے، الحمدللہ اس پہ یقین ہے۔ ہم جتنے ذہین بنتے رہے کچھ نہیں قاضی شمس الدین علیہ رحمت کی تحقیق کے آگے، کچھ نہیں مولا حسین علی الوانی رحم اللہ کی تحقیق کے آگے، کچھ نہیں حضرت شیخ القرآن مولا غلام اللہ خان کی تحقیق کے آگے، کچھ نہیں مولا طاہر پنجپیری رحم اللہ تعالیٰ کی تحقیق کے سامنے۔ میں نے کسی کو شیطان نہیں کہا، میں تو معتدل آدمی ہوں، اپنوں میں بھی شمار ہوتا ہوں معتدل، اور دوسروں میں۔ ذل الرحمان صاحب کہتے ہیں گجرانوالے میں میں ایک میٹنگ میں بیٹھا تھا، تو وہاں جو میٹنگ تھی وہ حیاتیوں کی تھی، تو ایک بزرگ حیاتی وہ میرے بارے بات کرنے لگے، تو ان کا ایک دوست ہے مولوی فدا الرحمان، اس نے ذل الرحمان صاحب کو کہا کہ سونا اپنے پیو دی تعریف حیاتیوں کو، تو ذل الرحمان صاحب ذہین آدمی ہیں، انہوں نے مجھ سے بات کی، میں نے کہا میرا عقیدہ اشاعت و توحید و سننا والا ہے، کوئی عام و خاص مردہ نہیں سنتا، اس قبر میں عذاب نہیں ہوتا، لیکن میں فتوے نہیں لگاتا ہوں، میں ہر کسی کو کافر نہیں کہتا ہوں، دلائل کی دنیا میں بات کرتا ہوں، اس لیے الحمدللہ 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 میری کامیابی ہے۔ تو میں کسی کو شیطان نہیں بنا رہا، میں کہتا ہوں شیطان کی 4 یہاں معصیتیں ہیں، امر الہی کی مخالفت کی، آدم علیہ السلام کو حقیر جانا، تکبر کیا، اور جماعت کو چھوڑا، فرشتے سب سجدہ کرنے، وہ اکیلا بس میرا تفرد ہے۔ یاد رکھنا جو میں نے بات کی، ڈر لگتا ہے اس بات سے، آپ ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ ناراض ہوں، کہیں بیٹھ کے کہیں استاد یہ کہتا ہے، میں کہتا رہوں گا جماعت کو نہیں چھوڑنا،
ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ، خدا کی قسم میں دعا کرتا ہوں اللہ استقامت دے، نہ اوپر جائیں مرکز کی طرف، نہ نیچے جائیں حیاتیوں کی طرف، پکے اس پہ رہیں۔ اور ہمیں سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی تحقیق پہ بہت یقین ہے، قاضی شمس الدین علیہ رحمت کی تحقیق پہ یقین ہے، حضرت شیخ القرآن کی تحقیق پہ یقین ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ ایسا بیان کرے جو ان سے ہٹ کے ہو تو میں اللہ کی رضا کے لیے دعوت دیتا ہوں، نہ کرنا، نقصان اٹھاؤ گے۔ ان کی جو تحقیقیں ہیں اس سے آج کا کوئی مولوی، چاہے میں ہوں چاہے کوئی ہو، نہیں ملتی، اور آدمی نامبارک بن جاتا ہے۔ ان تحقیقات کو چھوڑ کے آدمی نامبارک بن جاتا ہے۔ اتفاقاً بات آئی تو میں اس طرف چل پڑا۔ بہرحال 4 معصیتیں: مخالفت امر الہی، آدم علیہ السلام کی تاکید، اور تکبر، اور مفارقت جماعت۔ حذیفہ کے والد صاحب میرے بھائی ہیں، بھائیوں سے بھی آگے ہیں، مولانا صدیق رحمانی۔ ایک آدمی نے کوئی کتاب لکھی اور وہ کتاب کی جو تحقیق تھی وہ صحیح نہیں، وہ اس کے پاس چلے گئے اور اسے کہا یہ مناسب نہیں ہے، جو ہمارے بزرگوں کی تحقیق ہے وہ تحقیق کافی ہے، آپ اس طرح نئے نئے مسئلے نہ کریں۔ اس لیے آج آپ خوش ہوتے ہو، بچے ہو، میرے پاس زندگی گزار رہا ہوں، مجھ پہ اعتماد ہے اور میں آپ پہ بڑا راضی ہوں، ایک شہروں کو چھوڑ کے آئے ہو، لیکن میں سمجھا رہا ہوں کل قیامت کے دن میں مجرم نہ ہوں۔ خدارا اپنے تفردات، اپنی تحقیقات ان کے پیچھے نہ پڑنا، بلکہ تحقیق وہ ہے جو اکابر کر گئے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ لاؤ شیخ حضرت قاضی شمس الدین علیہ رحمت جیسا محدث لاؤ، شیخ القرآن جیسا مفسر لاؤ، سید عنایت اللہ شاہ بخاری جیسا پیر لاؤ۔ اولئک آبائی، بڑا دل مطمئن ہے، اللہ نے ذہانت دی، مطالعہ کی توفیق عطا فرمائی، اور گناہگار ہیں لیکن کچھ عمل کی توفیق ہے، لیکن یہ چیزیں نہ کرنا۔ بہرحال یہ اگر کوئی کہے استاد جی کہاں لکھا ہے کہ شیطان کی 4 یہاں کے واسطے ہیں، گناہ ہیں؟ الصابونی ایک تفسیر ہے عربی میں، اس کا مطالعہ کر لینا، اس کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، ہم نے کہا آدم بیٹھ جاؤ، اسکن انت، ٹھہر تو اور تیری بیوی جنت میں۔ آسان بات ہے، ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے، یعنی آپ کو، زوج کا عطف اسکن میں انت پہ ہے، اس میں ظاہر کا عطف جب ضمیر مرفوع متصل پہ آتا ہے تو منفصل بطور تاکید لانی ضروری ہے، اس لیے انت آیا۔ ٹھہر تو اور تیری بیوی جنت میں، اور کھاؤ اس سے کھلا جہاں سے چاہو تم۔ یہاں سے مولانا شفیق ایک بات آ گئی جو آپ کو پسند آئے گی، کیونکہ آپ جنگلوں میں رہتے ہیں، جنگل میں شیر رہتے ہیں یا درویش رہتے ہیں۔ بیوی خامند کے تابع ہے، چاہے وہ جنگل میں رکھے چاہے منگل میں رکھے۔ خبیب کہے کہ گل سن گڈو، جیسے بھی ہے میں تجھے رکھوں گا محل میں، تو وہ کہے یس سر، ٹھیک ہے۔ جو سر نہیں ہونے وہ گھاس چاہے جن جو نا ایو سر مراد، یس سر میں ٹھیک ہے رہوں گا۔ ایک سر ہونا، سر جی کی حال ہے، ایک ہونا سرو، وہ سر ہونا اس طرح گھاس۔ اور یہ اگر کہے میں تجھے جھوپڑی میں رکھوں گا، وہاں اے سی بھی نہیں ہوگا، کولر بھی نہیں ہوگا، تو اسے پھر بھی کہنا چاہیے یس سر میں آپ کے ساتھ۔ کیوں کہ رہنے میں اس کو انت وزوجک الجنہ دونوں، اور یہاں تک ہے کہ اگر جنگل ہے، منگل ہے، شہر ہے، دیہات ہے، بیوی ساتھ ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ ابوبکر صاحب کہیں پڑھا رہے تو بیگم ساتھ ہوگی، ایمان مضبوط رہے گا۔ نہیں جی وہ جڑے گھر والے نہ اوتھے میاں والی رہنے تے اسی سائیں ایتھے رہنے ہیں، کوشش کر کے اکٹھے رہو، اس کو انت وزوجک الجنہ۔ باقی کھانے پینے میں کہ بیوی چائے بنانے لگے تو نصیبو میں چائے پی لوں، آج میں قہوہ پی لوں، آج میں زردہ بنا لوں، کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، فضول خرچی نہ ہو۔ باقی کھان، آج میں نے دیسی انڈا کھانا ہے، اجازت ہے، آج تھوڑی سی چینی زیادہ ڈالنی ہے، اجازت ہے۔
تو خبیث کسی چیز میں اجازت نہیں لیتا، جو تیری مرضی ہے کرتا ہے، تو وہ اجازت لے گی بیچاری نہیں۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، میں آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھا گیا ہوں، لیکن دونوں خامد بیوی ایک نہیں، صرف آدم نہیں، آدم اور حوا، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب دونوں نے نہیں جانا۔ وہ درخت زیادہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ گندم کا تھا، پھر کوئی کہے کہ گندم کا درخت تو نہیں ہوتا، پودا ہوتا ہے۔ جنت کے جو پودے ہیں نا وہ دنیا کے معاملے میں درخت ہے، اس لیے شجرہ کہا۔ باقی بعض کہتے ہیں اس کو نہیں صرف درخت چاہیے، کوئی تعین نہیں آئی تو اس لیے گندم نہیں کہنا۔ ولا تقربا هذه الشجرہ، نہ قریب جانا اس درخت کے ورنہ ہو جاؤ گے تم ظالمین سے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، اس لیے میرے شیخ قاضی شمس الدین علیہ رحمت نے لکھا ہے المعروف، مشہور یہ ہے کہ یہ درخت گندم مراد ہے، پھر پھسلا دیا، ہٹا دیا ان کو شیطان نے۔ خیال کرنا کیسے؟ کہتا ہے اس درخت سے اللہ نے منع نہیں کیا اس لیے کہ کھاؤ گے نا فرشتے بن جاؤ گے، یہ ہمیشہ رہنے والے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس کے دھوکے میں آ گئے۔ باقی کوئی کہے کہ بھول گئے، درخت کو نہ کھانا یہ نہیں بھولے تھے، ہاں اس بات کو بھول گئے تھے یہ تمہارا دشمن ہے۔ وہ تو خود یاد کرا رہا ہے کہ اس درخت سے منع نہیں کیا مگر اس کے لیے کہ فرشتے ہو جاؤ گے یا ہمیشہ رہنے والے۔ پھر ہٹا دیا ان دونوں کو شیطان نے۔ اس جنت سے مراد ہے ایک، یا انہا، ان بمعنی الہ کے کر لو، اس درخت کی طرف ہٹا دیا، پھر نکال دیا ان دونوں کو اس سے کہ وہ اس میں تھے، جنت کے بالا خانوں میں سے۔ یہ کون ہے نکالنے والا؟ سبب بنا نکالنے کا۔ بابے نے شفیق کو خراب کیا، شفیق دوسرے مدرسے میں چلا گیا تو کہا جائے گا بابا چونکہ سبب بنا اس نے نکالا ہے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر نکال دیا ان دونوں کو اس سے کہ اس میں تھے۔ ہم نے کہا اتر جاؤ، بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہوگا، جاؤ دنیا میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ یا تو مراد ہے کہ شیطان اور تم ایک دوسرے کے دشمن، یا مراد ہے بعض انسان بعض کا دشمن، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہوگا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور نفع ہوگا ایک وقت تک، بڑا عرصہ گزر گیا۔ اب یہاں ایک بات سن، انسان، جنات، شیطان اور فرشتے، اللہ نے سمجھا دی بات، فرشتے عبادت کے لائق نہیں، معذرت کر رہے ہیں، اللہ تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے، عبداللہ خیال کر، ہم نہیں جانتے فرشتے، اور انسان کمزور ہے، علم غیب نہیں اس کے پاس، عالم الغیب نہیں ہے، جی اللہ نے بنایا اس کو، خود پریشانی میں ہے آدم علیہ السلام کہ لغزش ہو گئی، یہ بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور ابلیس ویسے اللہ کا دشمن ہے، انسان کا دشمن ہے، دشمن کی عبادتیں نہیں کی جاتی۔ اس پورے واقعے میں کہ جنات بھی معبود نہیں ہیں، فرشتے بھی معبود نہیں ہیں، انسان بھی معبود نہیں ہے، معبود اکیلا کون ہے؟ اللہ۔ ایک یہ تبصرہ کر دیں۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ نے جب کوئی سبب کرنا ہو نا تو رب کائنات جو ہے نا مدبر الامور ہے، سبب خود بنا دیتے ہیں۔ سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات، ربنا ظلمنا انفسنا، ہمیں تقریباً 6666 آیات ملی، ہم نے وہ فائدہ نہیں اٹھایا جو اٹھانا چاہیے تھا، اور آدم علیہ السلام کو ایک آیت اس قرآن کی ملی تو کام بن گیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سبحان اللہ۔
پھر اللہ نے ان پہ رجوع کیا، انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ علامہ احمد سعید رحمہ اللہ تعالی، میں دلیل سے ان کی ایک بات کا رد کرنے لگا ہوں، اور ایسے کیا کرو، استاد باپ پیر رد کرنا ہو تو دلیل سے رد کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ امام یوسف رحمہ اللہ، امام حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، لیکن دلائل میں بعض اوقات ان کے مخالف ہوتے ہیں، وہ مخالفت نہیں ہوتی۔ احمد سعید صاحب فرماتے تھے یہاں زور لگا آدم کا، انک لتلقی القرآن، میرے پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو قرآن دیا، تو احمد سعید صاحب فرماتے اتھے زور لگا آدم دا، اتھے زور لگا اللہ دا، انک لت، میں کہتا ہوں اللہ زوروں سے پاک ہے، زور کمزوری ہے۔ یہ گلاس اٹھا فصیح الرحمان نہیں اٹھا سکا، حمد الرحمان نہیں اٹھا سکے، زور لگا، چلو ایک پتھر ہے قاری اسماعیل صاحب اٹھاؤ، نہیں اٹھا سکے، زور لگاؤ، اللہ زوروں سے پاک ہے۔ وہ تو اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له، وہ تو بڑے بڑی کام کر کہتا ہے وما ذالک علی اللہ بعزیز، کبھی فرماتا ہے علی عین، یہ کام مجھ پہ آسان ہے جی۔ تو اس لیے احمد سعید صاحب کا یہ فرمانا کہ وہاں اللہ کا زور لگا ہے، اللہ زوروں سے کیا ہے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، پھر سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات، اللہ نے رجوع کیا، انہو هو التواب الرحیم۔ یہ ذہن میں رکھو، اللہ کسی مشکل کا حل کرنے پہ آئے نا، خود سبب بنا دیتے ہیں۔ ایک آدمی بیمار ہے، نہیں آرام آ رہا، بڑی دوائیں لی، بڑے دم کرائے، بڑے وظیفے، بڑی خوراکیں کھائیں، جب اللہ شفا دینے پہ آتا ہے ایک آدمی ملتا ہو، یار فلاں جو ہے نا اس کے پاس جا، وہ جاتا ہے، وہ کوئی حاجت روا نہیں، ما تحت الاسباب، تھوڑی سی دوا دیتا ہے، آرام آ جاتا ہے۔ اللہ بیماریاں بھی خود لگاتے ہیں، دور بھی خود کرتے ہیں، مصیبتوں میں خود پھنساتے ہیں، نکالتے بھی خود ہیں۔ آدم علیہ السلام پریشانی میں پھنس گئے، کتنا عرصہ پیدل حج کرتے رہے، آخر اللہ رب العزت نے کیا کیا، انتظام کیا، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، جب کام ہونے پہ آتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ ہم نے کہا اتر جاؤ، منہا، اس سے، سارے کے سارے، یہ دوبارہ جو اے بتو آیا ہے تفسیر جوال القرآن کے حوالے سے، اعادہ لما سبق، اعادہ لما سبق یا اعادہ لبعد العاد، ذرا دور ہو گیا تھا اے بتو، دوبارہ پھر اے بتو کا ذکر آیا۔ ایک بزرگ تھے لال شاہ بخاری، چاہے ہمارے ان سے بڑے اختلاف ہیں علمی، لیکن میں بہرحال انہیں رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا، ان نے دین کا کام کیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ اتر جاؤ، دوبارہ کیوں کہا اتر جاؤ، یہ آ کے کہنے لگے پھر اوپر نہ آ جائے، اللہ نے فرمایا اترے ہی رہو، اترے، میری عادت اگر بنا لو گے تو بہتر ہے۔ میں نے کیا کہا، لال شاہ بخاری، ان کے ساتھ ہمارے اختلاف ہے، ہمارے اکابرین سے ان کے کئی مسائل علیحدہ ہیں، لیکن میں سب کے سامنے انہیں رحمت اللہ بھی کہہ رہا ہوں اور ان کی بات بھی سنا رہا ہوں۔ یہ ہمارا طریقہ رہے گا تو برکات رہیں گی۔ یہ ذرا فتوے والی مشین جو ہے اس کو تھوڑا سا بکسے میں رکھ کے تالا لگا لو، شبان میں نہیں کھولنی بلکہ زندگی میں نہیں کھولنا یہ تالا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اس سنجے کا طریقہ نہیں پتا، نماز کے ارکان کا نہیں پتا، کئی علوم کا نہیں پتا، فلانا بھی کافر، فلانا بھی کافر، فلانا بھی کافر، وہ پیچھے کڑے تیرا پیو رہ گیا مسلمان، میں ایک عام مثال دیتے ہیں، لوگوں کو مسلمان بناؤ دعوت دے کے، مسلمانوں کو کافر نہ بناؤ، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اتر جاؤ اس سے سارے کے سارے، بس اگر آئی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، ہدا سے مراد رسل اور کتابیں ہیں، پر جس نے تابعداری کی میری ہدایت کی، بس نہ خوف ہوگا اس پہ آئندہ اور نہ وہ غمناک ہوگا دنیا کی جو چیزیں رہ گئیں،
वल्लदीन कफरू, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया, वकज़्ज़बू बिआयातिना, झुटलाया हमारी आयात को, ये मुब्तदा है, वल्लदीन कफरू वकज़्ज़बू बिआयातिना, ये मुब्तदा, उलाइका अस्हाबुन नार, ये खबर है, ये जहन्नमी है, हुम फिया खालिदून, वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे। या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, किताब खास आया जी। ए बनी इसराइल, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, इसराइल अब्दुल्लाह, ए याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, याद करो मेरी नेमतों को जो मैंने तुम पे इनाम की हैं। 8 अमर और 4 नवाही दिए याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को, बनी इसराइल को। मैंने तुम पे क्या इनाम किया? आले फिरौन से तुम्हारी जान छुड़ाई। वाऊफू बिआदी, और पूरा करो मेरे वादे को। अमर अव्वल, मैं पूरा करूंगा तुम्हारे वादों को, सवाब दूंगा। वइया, चौथा अमर यह है कि खास मुझ ही से डरो। यहाँ मैं एक बात किया करता हूँ, खास कर जो खिताबत का चस्का है, जिन्हें बैठ जाओ या शौक रखते हैं, अल्लाह ने कुछ आकाम दिए, फिर वादे किए। मसलन लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, मेरा शुक्र अदा करोगे मैं ज्यादा दूंगा। शुक्र का हुक्म दिया, आगे वादा किया मैं वो नेमत ज्यादा दूंगा। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, हुक्म दिया मुझे याद करो, वादा किया मैं तुम्हें याद करूंगा। 2 हो गए। और तीसरा उदऊनी, मुझे पुकारो, जब मुझे ही पुकारोगे, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआओं को रंग लगाऊंगा। 3 वादे, 3 हुक्म, 3 वादे। और चौथा जी, मा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फिरून, ऐ देख लेना, अल्लाह पाक अज़ाब नहीं देते जब तक इस हुक्म पे अमल हो कि इंसान इस्तिग़फ़ार करता रहे, अल्लाह से मुआफिया मांगता रहे, अल्लाह अज़ाब नहीं देते। ये 4 हो गए। और 5वां ये है औफू बिआहदी ऊफ़ि बिआदिकुम, जी, कि तुम मेरे वादे को पूरा करो, मैं तुम्हारे वादे को पूरा करूंगा। और छठा है हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, तुम एहसान करो, मैं एहसान का क्या करूंगा? बदला। भैया या फरामून वामिनु बिमा अंज़लतु, अमरे राबे, ईमान ले आओ उस चीज के साथ जो मैंने उतारी है। ये जो मैंने बयान की ये खिताबत में आपको काम आएंगी। 4 चीजें वो, 5वीं औफू बिआदी, इय्या या फरामून, अल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, ये 7 बन जाती हैं। ये अभी 100 भी मैं बना सकता हूँ, लेकिन फिलहाल आप 7 याद रखें। ईमान ले आओ उस किताब के साथ जो मैंने उतारी, दरहाल तस्दीक करने वाली उसकी जो तुम्हारे पास है। तौरात, उसकी भी कुरान तस्दीक कर रहा है, इंजील की भी तस्दीक, ज़बूर की भी, सहीफों की भी, तबलीगी निसाब की नहीं, क्योंकि वो इस उम्मत में उलमा ने लिखा है ये जो पहली किताब है मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, वो मुराद है, इसमें तबलीगी निसाब नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आसमान से नहीं उतरा है कि जी कुरान का दर्स हो या ना हो, तबलीगी निसाब का दर्स होना चाहिए। एक आदमी ने किसी को किया है, ये जड़े गैर मुकल्लिद है ना, इन इमाम अबू हनीफा नहीं मनने, वो कहना तू छोड़ इमाम हनीफा भी, तारिक जमील भी नहीं मनने। वामिलू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, और ना हो तुम पहले कुफर करने वाले इसके साथ, तुम करोगे लोग तुम्हारी इत्तिबा करेंगे। जी, ये जो न हो 4 नहीं है ना, ये पहली नहीं आ गई। जी शाबाश। वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, ये दूसरी नहीं आ गई। ना खरीदो मेरी आयात के बदले हकीर कीमत, पैसे लेके लोगों को गलत मसले बताते। आज अगर कोई कहे कि तवीज़ लिख के पैसे लेते हो, तकरीरें करके लेते हो, तो वो कहते हैं हम ज्यादा लेते हैं ना, मन आए समनन कलीला, थोड़े न लो। ये अपनी तरफ से बात है भाई। वैया यफत्तकून, और खास मुझ ही से तुम डरो। ये आदा आ गया तीसरे अमर का जो पहले था। वला तलबिसुल हक का, नहीं ये सालिस, न मिलाओ हक को बातिल के साथ। जो अल्लाह ने उतारा वो हक है, जो तुमने अपनी तरफ से बनाया ये बातिल है। वतक्तुमुल हक व अंतुम तालमून, और चौथी नहीं आ गई कि ना छुपाओ तुम हक को, हालांकि तुम जानते हो कि हक का
اختلاف کرنا اس کا انجام کیا ہے؟ قرآن میں آیا، حدیث میں آیا جنازہ، قبر پہ دعا حدیث پہ آئی ہے. یہ جنازے کے بعد جو دعا ہے نا، اس کو اگر کہو لا تلبس الحق بالباطل تو کہہ سکتے ہو. کوئی سمجھی کہ نہیں بات؟ ہیلہ اسقاط کرنا کئی علاقوں میں ہوتا ہے، قرآن مجید کے ساتھ پیسے رکھے، یہ نمازوں کا فدیہ دیا جا رہا ہے، یہ بھی باطل ہے. لا تلبس الحق بالباطل، اللہ ہی کے نام کا دینا ہے. یہ نظر و نیاز منت منوتی غیر اللہ کے نام کی. لا تلبس الحق بالباطل وتکتم الحق، اور نہ چھپاؤ حق کو حالانکہ تم جانتے ہو. آگے وہ 8 میں سے 5واں امر، قائم کرو تم نماز کو، پکے نمازی بن جاؤ. وآتوا الزکاۃ، وآتوا الزکاۃ، امر سادس، ادا کرو زکوٰۃ کو. وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں، ان کی نماز نہ پڑھو. یہ اس سے مراد جماعت ہے. کیا تم، جی امر ثابت تھا، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور بلاتے ہو اپنی جانوں کو، اور حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب کو؟ افلا تعقلون، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے ہو؟ لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہو، خود اپنے گھر میں عمل نہیں ہے. آج بھی کیوں خطیبوں کے اثر نہیں ہے، علماء کے اثر ہے؟ لوگوں کو منع کرنا اور خود ان چیزوں میں مبتلا رہنا، پھر اس کا اثر. اور گھر ٹی وی نہ رکھو، ڈش مش نہ رکھو، بڑا معاشرہ خراب ہونا. تو گھر رکھ لی، دن نے کپڑا پا چھوڑے، راتی اتار کے دیکھ لیا، پھر صبح الحمدللہ ہمارا عمل ہے. بھائی کیا عمل ہے؟ یہ چھپے بھی ڈش گھر پہ گئی ہو، پیو نے رکھی کہ تو رکھی؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جس دن تمہارے گھروں میں یہ چیزیں آ گئی نا کہ میری بہو بیٹھی ہے، ساتھ نیازی بیٹھا ہے، دیکھے دیکھے دیکھ عمران خان آ گئی خنزیر، اور فلانا آ گئی، اور فلانا آ گیا، دیکھے دیکھے کہ فلانی گلوکارہ، اس دن دیکھے تسی گمراہ ہو گئے. اور زندگی گزر جائے تو گھر میں ٹی وی نہ ہو، VCR نہ ہو، مبارک ہوگی اس زندگی پہ، کہو انشاءاللہ. جی وَاسْتَعِینُوا، مدد طلب کرو، چاہے دشمن ہو، نفس امارہ ہو، صبر کرو اور نماز کی پابندی کرو. کوئی بھی دشمن ہو، جب تم نماز کے پابند ہوگے اور صبر کرو گے، تمہارا غلبہ رہے گا. اور بے شک یہ نماز، یا اللہ سے مدد مانگنی صبر کر کے نماز پڑھ کے، البتہ بڑا مشکل کام ہے، مگر ڈرنے والوں پہ، جیسے صحابہ کرام نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، علماء دیوبند، علماء حق نے کیا. الذین یظنون، وہ خاشعین کون ہیں؟ جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب کو ملنے والے ہیں. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک وہ اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. 2 رکوع ہو گئے جی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ. اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. مولوی داؤد کی والدہ محترمہ ہماری بڑی نیک بہن ہے بھائی، بیمار ہیں، دعا کرو اللہ انہیں شفا عطا فرما. عاصم اور ابوبکر پنڈی والے میرے بیٹے یہ بیمار ہیں، دعا کرو اللہ انہیں شفا عطا فرما. اور وہ کوٹ خضری والا ساتھی بیمار ہے، اللہ اسے صحت عطا فرما. میرے ایک شاگرد ہیں وفادار، مولانا محمد رفیق عابد، کوٹ خضری میں ہوتے ہیں، حفظ اللہ، وہ کچھ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کرو. اور جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما. اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما. اے اللہ ہماری نیکیاں قبول فرما. اللہ ہمارے اس ادارے کو مبارک بنا. اللہ اس کے ظاہری باطنی دشمنوں سے ہمیں محفوظ فرما، تمام اداروں کی حفاظت فرما. اے اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا. اے اللہ تدفین سے پہلے ہماری مغفرت فرما دینا. اللہ حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمانا. اللہ ہمارے جتنے اساتذہ حتیٰ کہ سکول کے، کسی فن کے اور دین پڑھانے کے جو فوت ہو گئے، گھری کے رحمت فرما. اللہ ان کا احسان ہماری نسلیں بھی نہیں اتار سکتی. اے اللہ انہیں بدلہ عطا فرما.
جو زندہ ہیں ہمارے اساتذہ، چاہے سکول کے، کسی فن کے اور دین کے، اللہ سب کی زندگیاں دراز فرما، اللہ باران رحمت نازل فرما۔ اللہ اس وقت امت تیری مخلوق ایک عذاب میں ہے، جو حکومت والا، مہنگائی والا عذاب ہے، اللہ اس سے نجات عطا فرما۔ اللہ ہم میں کوئی ایسا بیٹھا ہے جو کبیرہ گناہ کرتا ہے یا صغیرہ پہ ڈٹا ہوا ہے، اللہ ہدایت نصیب فرما۔ اللہ اس دور میں ایسے طالب علم ملنا ہماری خوش قسمتی ہے، ہماری اوقات نہیں کہ ایسے لوگ ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آئے۔ اللہ ان سب کو عالم بعمل، مقرر بعمل، مدرس بعمل بنا، انہیں مبارک بنانا، نامبارک نہ بنانا۔ میرے دو بڑے بھائی بہنیں، اللہ ان کی اولاد، انہیں ان کی حفاظت فرما، ہم سب کے خاندانوں کی حفاظت فرما، ہمارے دوستوں کی حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ باران رحمت نازل فرما، باران رحمت نازل فرما۔ امیر مولانا نعمان صاحب گھریلو کسی پریشانی میں سخت پریشان ہے، اللہ انہیں اس پریشانی سے نجات عطا فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تو بہت مہربان ہے، ہماری تمام مشکلات کا حل تیرے پاس ہے، تمام ضرورتوں کا حل تیرے پاس ہے، تمام مصائب سے نجات دینا تیرے پاس ہی ہے، آمین یا رب العالمین۔